الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا فإن لم يجد فلینصب عصاه فإن لم يكن معه عصا فلیخطط خطا ثم يضره ما مر امامه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم نماز پڑھو تو اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لو، یعنی کھلے میدان میں نماز پڑھنی ہے تو سامنے کوئی چیز رکاوٹ رکھ لو. اگر ایسی کوئی چیز نہ ملے تو اپنا عصا اپنے سامنے کھڑا کر لو. کوئی چھڑی عصا بھی پاس نہ ہو تو اپنے سامنے ایک خط کھینچ لو، پھر خط کے باہر سے جو گزرتا ہے وہ آپ کو ضرر نہ دے گا، نماز میں خلل نہیں آئے گا. اس پہ علماء کرام نے بہت بحث کی ہے. بعض نے فرمایا لیس الخط بشیء، سے لکیر ڈالی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، وہ رکاوٹ نہیں بنتی. لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن بالآخر نتیجہ یہی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں. کوئی پتھر روڑا بھی نہیں ملتا، چونکہ ریگستان تھا عرب کا، تو کوئی آپ کے پاس چھڑی بھی نہیں جو سامنے کھڑی کر لیں، کوئی اینٹ پتھر بھی نہیں ملتا، کوئی چھوٹا موٹا روڑا بھی نہیں ملتا، ریت ہی ریت ہے. تو فرمایا ہاتھ سے لکیر کھینچ لو، اور لکیر اتنی کھینچی جائے جو صرف سجدہ کرنے تک ہو، یہ نہ ہو کہ بہت دور کھینچی جائے. تو پھر اس کے بعد سے کوئی گزرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ عرب کی پاک زمین کے لیے تھا، صحراؤں کے لیے تھا. ہمارے ہاں تو پتھر عام مل جاتا ہے، یا رکاوٹ رکھنے کے لیے چیزیں مل جاتی ہیں، ایسی صورتحال پیش نہیں آتی. عن سہل بن ابی حسمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاته. حضرت سہل بن ابی حسمۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم ایسے سترہ کی طرف نماز پڑھے تو اس کے نزدیک کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز کو قطع نہ کرے. فرمایا جب آگے 17 کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہو تو پھر اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے جس میں سجدہ کر لو، زیادہ فاصلہ نہ رکھیں کہ اس میں شیطان مداخلت کرتا ہے. وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة لا جعله الى حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمده له صمدا. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر وہ اس کو اپنے دائیں یا بائیں بھویں کے قریب کرتے تھے اور اس کی سیدھ کا قصد نہیں فرماتے تھے. یعنی 17 بھی جو کھڑا کیا جائے، یا دیوار ہو یا درخت ہو یا کوئی لکڑی کی 17 وغیرہ ہو، تو عین پیشانی کے درمیان نہیں حضور کرتے تھے. کبھی دائیں آنکھ کے سامنے یا بائیں آنکھ کے سامنے کر لیتے تھے، عین اس کی سیدھ میں نماز ادا نہیں فرماتے تھے، یعنی بھووں کے درمیان کھڑا نہیں فرماتے تھے. عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما قال اطعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن فی بادیۃ لنا
معه عباس فصلى في الصحراء وليس بين يديه سترة وعمارة لنا وكلبة تعبسان بين يديه فما بال بذلك۔ حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم اپنے ایک جنگل میں صحرا میں تھے، اور آپ کے ساتھ عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے جنگل میں نماز پڑھی، آپ کے آگے سترہ نہ تھا، اور ہماری گدی اور ایک کتیا آپ کے سامنے کھیلتی تھی، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو اس کے لیے علماء حق فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ جتنے سے کنکری پھینکی جاتی ہے، تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس کی لمبائی اوسطاً 3 گز ہوتی ہے۔ تو نمازی کے آگے سے 3 گز سے پرے سے کوئی گزرتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں نمازی کھڑا ہے اس سے 3 گز کے فاصلے سے اندر سے کوئی نہ گزرے، تو اس کے بعد کوئی گزرتا رہے، جانور گزرے یا انسان، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطع الصلاة شیئا وادرأوا ما استطعتم فانما هو شیطان۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور نمازی کے آگے گزرنے سے جس قدر ہو سکے دور کرو، سوائے اس کے نہیں کہ وہ شیطان ہے۔ یعنی کوئی جو نمازی کے آگے سے 29 گز کے اندر سے گزرتا ہے تو اسے منع کیا جائے، وہ شیطان ہے جو نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ تیسری فصل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتی اذا سجد غمر فی قبضت رجلی اذا قام یبسطهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی تھی، یعنی جس طرف قبلہ تھا اس طرف میں سوتی تھی، اور میرے پاؤں حضور کے سامنے ہوتے تھے۔ جس وقت آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہلا دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھیلا دیتی۔ اور ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، کاشان نبوی پہ کوئی دیا نہیں جلتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی۔ تو چونکہ ایک ہی بستر ہوتا تھا بارگاہ نبوت میں، اور وہ بھی یا گدے میں کھجور کے پتے بھرے ہوتے تھے، اور یا ایک کمبل ہوتا تھا، آدھا نیچے بچھا لیا آدھا اوپر لے لیا۔ تو فرمایا جس طرف میں سوتی تھی اس طرف قبلہ تھا، تو حضور رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے تو میرے پاؤں آگے ہوتے تھے۔ جب حضور نے سجدہ کرنا ہوتا تو مجھے ہلا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ جب حضور سجدہ فرما کر پھر کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی تھی۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے عند اللہ بھی اور عند الرسول بھی۔ نبی کے وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جب گھروں میں ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا تو وہی آتی تھی۔ تو یہ ان کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم احدکم ما له فی ان یمر بین یدی اخیہ معترضا فی الصلاة کان لن یقیم مئۃ عام خیر له من الخطوۃ التي خطا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو کہ اپنے نمازی بھائی کے آگے سے گزرنے میں کس قدر گناہ ہے،
تو 100 برس تک کھڑے رہو لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ عن کعب بالأحبار رضی اللہ عنہ قال لو يعلم المعار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من يمر بين يديه في رواية أهون عليه۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو اس بات کو قبول کر لے گا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا جائے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے، یہ اس سے آسان ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى غیر سترۃ فإنه يقطع صلاة الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة والتجي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی سترہ کے بغیر نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی نماز گدھا، خنزیر، یہودی، آتش پرست مجوسی اور عورت گزرنے سے کاٹ دیتی ہے، نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ اور اگر وہ پتھر پھینکنے کے یعنی وہ کنکری جب شیطان کو جہاں مارتے ہیں نا، کنکری پھینکنے کی دوری سے گزرے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اس کا علماء نے یہی طے کیا ہے کہ کنکری پھینکنے کی حد 3 گز ہے، یہ 9 فٹ ہے، یعنی 3 گز سے کوئی بھی گزر جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔